بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ محبوب رب داور شفیع روز محشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں مسواک کر رہا ہوں، بس میرے پاس دو شخص آئے، ان میں سے ایک دوسرے سے بڑا تھا۔ میں نے چھوٹے کو مسواک دی تو مجھ سے کہا گیا بڑے کو دو، پھر میں نے ان میں سے جو بڑا تھا اس کو مسواک دے دی۔ واضح رہے کہ نبی کو جو چیز خواب میں بتائی جائے وہ بھی وہی ہوتی ہے، اس کے جھوٹے ہونے کا احتمال ہی نہیں، کیونکہ انبیاء کرام علیہ السلام کے خواب بالکل سچے ہوتے ہیں، جیسا کہ قرآن پاک کے پارہ 12 میں سورۃ یوسف کی آیت نمبر 3 میں حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا و علیہ السلام کے خواب کا بیان ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند انہیں سجدہ کر رہے ہیں، اور یہ خواب بالکل برحق تھا۔ حافظ قاضی ابو الفضل عیاض علیہ رحمۃ اللہ الوہاب فرماتے ہیں، اس حدیث پاک سے یہ بھی ثابت ہوا کہ انبیاء اکرام علیہ السلام کے خواب برحق ہیں۔ علامہ بدر الدین عینی علیہ رحمۃ اللہ الغنی فرماتے ہیں، اس حدیث سے پتہ چلا کہ جب کوئی جماعت موجود ہو تو ان میں جو عمر میں بڑے ہوں تو انہیں مقدم رکھا جائے اور چھوٹوں کے بجائے ان سے ابتدا کی جائے۔ اسی طرح سلام کرنے، کھانے پینے اور دوسرے امور میں بھی یہی سنت ہے کہ بڑوں سے ابتدا کی جائے۔ دلیل الفالحین میں علامہ محمد بن علان شافعی علیہ رحمۃ اللہ القوی نے بھی یہی کلام فرمایا ہے۔ علامہ ابو الحسن ابن بطال رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، بڑوں سے ابتدا کرنا اسلامی آداب میں سے ہے۔ امام مہلب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ ہر ذی شان کام میں بڑوں کو مقدم کرنا بہتر ہے، لیکن یہ حکم اس وقت ہے کہ جب سب لوگ ترتیب سے بیٹھے ہوئے نہ ہوں۔ اگر لوگ مجلس میں ترتیب سے بیٹھے ہوئے ہوں تو پھر سیدھے ہاتھ سے پہل کرنا سنت ہے، یعنی جو دائیں جانب بیٹھا ہو پہلے اسے دیں، جیسا کہ ایک حدیث پاک میں ہے کہ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مجلس میں کم عمر لڑکے کو اپنا بچا ہوا دودھ عطا فرمایا، کیونکہ وہ سیدھی جانب بیٹھا ہوا تھا۔ علامہ بدر الدین عینی علیہ رحمۃ اللہ الغنی نے بھی عمدۃ القاری میں یہی کلام ذکر فرمایا ہے۔ مذکورہ حدیث پاک میں اس بات کا بیان ہے کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو مسواک عطا فرمائی۔ واضح رہے کہ مسواک ہمارے پیارے نبی اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ہی پیاری سنت مبارکہ ہے۔ مسواک سے دنیاوی اخروی دونوں فوائد حاصل ہوتے ہیں، چنانچہ مسواک کے فضائل و فوائد پر مشتمل 5 سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سنیے۔ سب سے پہلا فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ مسواک میں منہ کی پاکیزگی اور اللہ عز و جل کی رضا ہے۔ دوسرا فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ مسواک کیا کرو، کیونکہ مسواک میں منہ کی پاکیزگی اور اللہ عز و جل کی رضا ہے۔ جب بھی جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تو انہوں نے مجھے مسواک کرنے کی وصیت کی، یہاں تک کہ مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں یہ مجھ پر اور میری امت پر فرض نہ ہو جائے، اور اگر مجھے اپنی امت کی مشقت میں پڑنے کا خوف نہ ہوتا تو میں ان پر مسواک کرنا فرض کر دیتا، اور بے شک میں اس قدر مسواک کرتا ہوں کہ مجھے خوف ہے کہ کہیں اپنے اگلے دانت زائل نہ کر لوں۔ تیسرا فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ بلا شبہ مجھے مسواک کا اس قدر حکم دیا گیا کہ مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں مسواک کے بارے میں میری طرف وحی نہ آ جائے۔ چوتھا فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اگر مجھے اپنی امت کی مشقت میں پڑنے کا خوف نہ ہوتا تو میں انہیں ہر نماز کے وقت وضو کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ پانچواں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، بندہ جب مسواک کرتا ہے پھر نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے پیچھے ایک فرشتہ بھی کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کی قرات کو غور سے سنتا ہے، اور جب بھی وہ کوئی آیت یا کلمہ پڑھتا ہے تو فرشتہ اس سے قریب ہو جاتا ہے،
یہاں تک کہ اس کے منہ پر اپنا منہ رکھ دیتا ہے تو اس کے منہ سے جتنا قرآن نکلتا ہے فرشتے کے منہ میں داخل ہو جاتا ہے، اس لیے تم قرآن کے لیے اپنے منہ کو پاک رکھا کرو۔